جی تیار ہے تو بتائیے. حیات تیار؟ تیار شیخان پھر بھی چیک کر لیتا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کی پرائیورٹی ہے اور تعلیم پہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے کافی اسپینڈنگ کی اور توجہ دی عمران خان کی, اس کی پوری ٹیم کی, اور اس بار الحمدللہ چونکہ پنجاب, وفاق اور خیبر پختونخوا میں اور اس طریقے سے بلوچستان اور اس کے ساتھ بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, لیکن توجہ پھر بھی تعلیم پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اس میں موجودہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے یا جو ہماری مشکلات ہیں یا جو ہمارے ایشوز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے, وہ حکومت کی پرائیورٹی میں ہے اور حکومت کی فوکس میں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جیسا کہ آپ اسپینڈنگ سے اگر آپ دیکھ لیں 130 ارب پلس ہم سالانہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ کافی بجٹ ہے. اور اس میں جو ایگزسٹنگ ہماری ریسورسز میں جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں, جو اسٹف ہم دے سکتے ہیں, اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور اسٹوڈنٹ کو فوکس کر کے اس کے ارد گرد جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, وہ ٹیچر ہو, اسکول ہو, فرنیچر ہو, باقی چیزیں ہوں, یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اسکول میں ماحول بہتر ہو اور اس کے لیے بچوں پہ اثر بہتر پڑے تاکہ بچوں کی پڑھائی بہتر ہو. اس حوالے سے ہم نے ٹیچر کے پرابلمس کو سامنے رکھا کہ جی کس طریقے سے ہم ٹیچرس کی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں یا ہیں, اور ان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم ہمارے کرنے سے ادھر ٹیچر کے لیے ہم آسانی پیدا کریں تاکہ اس کا ٹائم بچے, اس کا فوکس بہتر ہو, وہ خواہ تکلیف سے یا اس سے وہ بچ سکے اور وہ زیادہ توجہ گھر پہ بیٹھے یا اپنے ایریا میں بیٹھے بچوں پہ دے سکے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے میں ہر جگہ جاتا ہوں, لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے. سارا دن ٹیچر کی ٹرانسفر, آپ کو علاقے میں لوگ کر لیں, عوام کر لیں, سارا دن کہتے ہیں جی ٹیچر کی ٹرانسفر ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, جنرل بھی ہے, کیونکہ لوگ اگر اسکول گھر سے دور ہوں تو ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے, اسپیشلی فیمیل کو اگر آپ دیکھ لیں. پھر اس کو ہم دیکھتے ہوئے پچھلے 5-6 مہینے سے اس پہ ہم کام کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو ہم اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بڑی کافی ڈیلیبریشن کے بعد, ڈسکشن کے بعد, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیکنیکل پوری ڈیٹیل ڈسکس ہوئی, اور اس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ای ٹرانسفر کی پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروائی. اب کل سے ای ٹرانسفر کی پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. کل اخبار میں اشتہار بھی آ جائے گا, ڈیٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. اور اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دفتروں میں جو ٹیچرز آتے ہیں, جب سے چترال کا ہے, سوات کا ہے, تورغر کا ہے, ایبٹ آباد کا, سوات کا کہیں کہ نہیں, پشاور کا یا ساؤتھ میں سے کہیں سے آئے, ایک ٹرانسفر کے لیے وہ آتے ہیں پشاور. کبھی ڈائریکٹریٹ جاتے ہیں, کبھی سیکریٹریٹ جاتے ہیں, کبھی منسٹر کے آفس آتے ہیں, کبھی اپنے ایم کے پاس جاتے ہیں. ادھر میڈیا کے لوگ جن سے بھی ان کا تعلق ہے کہ آپ منسٹر سے کہہ دیں, آپ سیکرٹری سے کہہ دیں, اور سفارش پہ سفارش ایٹ ٹائمز ہم ہوتے نہیں یا پالیسی میں وہ کور نہیں ہوتا. وہ بیچارہ یا وہ بیچاری خاتون, اسپیشلی کیونکہ خاتون اکیلے تو آ نہیں سکتی ان مینی کیسز, اس کے ساتھ یا خاوند ہوگا یا
اس کا بھائی ہوگا یا بیٹا ہوگا, کوئی نہ کوئی گھر میں سے ہوگا جو اس کے ساتھ آئے گا, اور ان دفتروں میں وہ چکر لگاتے ہیں جو کہ انتہائی ایک تکلیف دہ عمل ہے جس کو ہم نے آبزرو کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ای ٹرانسفر پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروائی. سال میں فی الحال جو ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, سال میں ایک دفعہ ٹرانسفر ہوگی انشاءاللہ, اور وہ آن لائن ہوگی ساری. کل سے اخبار میں اشتہار آ جائے گا. سارے ڈی اوز اور جو ہمارے ڈائریکٹریٹ ہے یا ہمارا سیکریٹریٹ ہے, ان کے پاس جو گریڈ 12 سے آنورڈس, ایک تو وہ پوزیشن ہے جس پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں, اس پہ فی الحال ٹرانسفر نہیں ہوگی کیونکہ وہ پوزیشن آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں یا اس پہ پروسیس میں ہے بھرتیاں, تو جیسی وہ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن جو پوزیشن پہ بھرتیاں نہیں ہوتی وہ پروموشن کی کیسز ہیں یا وہ خالی ہیں جہاں پہ یا اسکول اپ گریڈ ہو چکا ہے یا دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پہ ٹیچر کی اویلیبلٹی ضروری ہے, اس کو ہم ڈیٹ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. ڈیٹیل ویب سائٹ پہ ہوگی, اخبار میں تو خیر اشتہار آئے گا, ڈیٹیل ویب سائٹ پہ ہوگی. ڈی اوز کو ساری بھیج دی جائے گی واٹس ایپ گروپس میں, وہ فردر پرنسپلس کو ٹیچر کو دے دیں گے. آن لائن ہر ٹیچر, اس کے لیے کرائیٹیریا ہے, اس کا ڈسٹنس ہے, اس کا جو ہے ٹینیور ہے, اس کی صحت کے حوالے سے, اس کی باقی جو اس کی بہت ساری اسٹیپس ہیں جس پہ وہ سامنے رکھ کے وہ جو ہے اس کا ڈومیسائل ہے, اس کی ڈسیبلٹی اگر کوئی ہے, اسپاؤس پالیسی ہے, یہ ساری چیزیں ود ان دا ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بھی, آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ بھی, گریڈ 18 تک کی ساری ٹرانسفریں ہم ان اسپیشل کیسز اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو روٹین کے ٹرانسفرز ہیں وہ سارے ہم ای ٹرانسفر کے ذریعے ہم کریں گے انشاءاللہ. سارے ٹیچر سے میری خیبر پختونخوا میں درخواست ہوگی کسی کے پاس نہ جائیں, آپ کو سفارش کی ابھی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے اپنے گھر پہ بیٹھے فیمیل میل دونوں بیٹھ کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایلیجبل ہیں, آپ کرائیٹیریا پہ فٹ آتے ہیں اور آپ کے اسکور برابر ہوتا ہے, آپ ٹاپ پہ آتے ہیں, تو آپ کا حق ہے, آپ کو وہ ٹرانسفر آپ کے لیے کر دی جائے گی. اس میں جب پورا, کیونکہ ڈیٹس آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ کس دن پوزیشنز اپلوڈ ہوں گی, کس دن کتنے دن تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں, پھر اس کو پروسیس ہوگا, پھر آخر میں جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا گریونس ریڈرسل کے لیے بھی ایک چند دن ہفتہ رکھا گیا ہے تقریباً, کہ اس میں اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی شکایت ہے, یا اس کے ساتھ کوئی اس نے کہ ایک جگہ چوائس کی تھی غلطی سے دوسری ہو گئی یا اس کا حق نہیں تھا, تو اس پہ وہ ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کا ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر کو ریلیف دیا جائے, اس کو عزت دی جائے, اس کو اپنے گھر میں ہی اپنے اسکول اور گھر تک رکھا جائے, تاکہ وہ خواہ ان ڈی اوز کے دفتر, ایس ڈی اوز کے دفتر, سیکریٹریٹ, ڈائریکٹریٹ اور منسٹروں کے دفتروں میں چکر نہ لگائیں. اور ابھی سفارش کا تو کام ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ آن لائن ٹرانسفر ہوگی, اس کے علاوہ تو وہ ہو نہیں سکتی. تو میری سب سے ریکویسٹ ہوگی, جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر ضروری ہے اور وہ ان کا حق سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر ہو, ان کو اس بات ٹرانسفر ای پالیسی کے تھرو ہوگی اور اس کو ہم اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائیں گے انشاءاللہ. تو سارے سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک نئی چیز ہے, بہتر چیز ہے اور ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اسکول میں اپنے علاقے میں فوکس ہوں گے, یہ چھٹی نہیں لیں گے, خواہ اسکول سے باہر نہیں جائیں گے, تو اور ان کو مینٹل سٹریس نہیں ہوگا, تو یہ بچوں پہ فوکس کر سکیں, بچوں کی تعلیم پہ فوکس کر سکیں. اور میری ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ میرا ایز اے منسٹر ہونا, سیکرٹری صاحب کا ایز اے سیکرٹری ایجوکیشن ہونا, یا ٹیچر کا ایز اے ٹیچر ہونا, ہم سب کی پرائیورٹی ایک ہے, اس قوم کے بچے, ان کی تعلیم, بہتر تعلیم, ان کی پراپر گائیڈنس, ان کی پراپر جو ہے ان کی ہیلپ کرنا, اور ان کو فوکس اور اسکول میں حاضری کرنا اور ان کو ہیلپ کرنا. اور اوبیسلی کووڈ کے دن ہیں, کافی اسکول بند رہے, تو ٹیچرس کو بھی سفر ہوا کیونکہ وہ بھی اسکول نہیں گئے. ان کو بھی بہت سارے ٹیچرز مجھے کام جاتے ہیں, ملتے ہیں کہ یہ اسکول کب کھول رہے ہیں, تو بچوں کا بھی, والدین کا بھی تھا. تو انشاءاللہ اس سے کرنے سے یہ ہوگا کہ بچے پہ فوکس زیادہ ہوگا, ٹیچر کو ریلیف ملے گا اور ایجوکیشن سسٹم میں کارکردگی میں بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی دو چیزیں اور بڑی ضروری ہیں اسکول ٹائمنگس کے حوالے سے, کیونکہ گرمی ہے, ہم نے اسکول کھول دیے ہیں, تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہم سمر زون, ونٹر میں جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, سمر زون میں جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں اس میں ہم ٹائمنگس کر رہے ہیں. پرائمری اسکول کے لیے صبح 7 بجے سے 11 بجے تک,
صبح 7 بجے سے 11 بجے تک سمر زون میں خیبر پختونخوا میں پرائمری اسکول صبح 7 سے 11 بجے تک ہوں گے. صبح 7 بجے اسکول کھلے گا, 11 بجے بند ہو جائے گا. گریڈ 6 سے 12ویں تک سمر زون میں 7 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک کلاسز ہوں گی. اور کوشش یہ ہے ہماری کہ جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے بچے گھر جانا شروع ہو جائیں, تاکہ ان کو, کیونکہ گرمی ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اسکول بھی چلانا ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ اسکول ہم نے کھولے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے وہ کیے جائیں, اسکول کھولے رہیں, لیکن ٹیمپریچر اور گرمی کو بھی سر مڈل کا دوبارہ سے بتا دیں. جی, گریڈ 6 سے گریڈ 12 تک 11 بجے سے 11:30 بجے تک, 7 بجے سے 11:30 بجے تک. یہ آج نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کل ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گریڈ 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہمارے 4 کلاسز ہیں اس میں, کیونکہ بورڈ کے ایگزامز آ رہے ہیں, اور بورڈ کے ایگزامز میں بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے 12 کو اناؤنس کیا تھا, لیکن کل جو ہماری بورڈ کے سارے چیئرمین سے ہم نے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 10th کو بورڈ کے ایگزام سٹارٹ کریں گے, 10th آف جولائی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جون سے عید سے ایک دن پہلے 19 تاریخ تک 10ویں اور 12ویں کے ایگزام ختم ہو جائیں گے, پھر ایک ہفتے کا بریک ہوگا, پھر 9ویں اور 11ویں کے ایگزام ہو جائیں گے. تو بیچ میں جو ایک ہفتہ رہے گا یہ ان کو پریپریشن کا بورڈز کو بھی مل جائے گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ ہم نے جو اسکول میں ان کی تیاری کے لیے پلان کیا ہے, ایک تو ہم نے اس دن نون اکیڈمی کے ساتھ جو ہم نے لانچ کیا اور ہم نے ایک آن لائن ایپ انٹروڈیوس کروائی, اس پہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. بچے آن لائن جا کے کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکچر سن رہے ہیں, کسی بھی ٹائم وہ جا سکتے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نون اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے کہ وہ فری آن لائن ایجوکیشن ہمارے جو کریکولم ہے جس پہ ایگزام ہوگا اسی سبجیکٹ میں وہ پڑھائیں گے. ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جو کلاسز ہیں اس میں کل سے آنورڈز ہم نے آلریڈی ان کو کہہ دیا ہے جب تک ایک اسکول چل رہے ہیں ایگزام ہونے تک جو بھی پڑھائی ہوگی وہ ان سبجیکٹس میں ہوگی, ان سبجیکٹ کی کلاسز ہوں گی جس میں ایگزام ہوں گی. تو ایکسٹرا کلاسز نہیں ہوں گی, صرف ایگزام کی تیاری 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے ہوگی. اور ان کلاسز میں ان کو وہ کورسز یا وہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے جس میں ان کے ایگزامز ہوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ بچوں پہ پریشر کم ہو, ٹیچرز پہ بھی پریشر کم ہو اور ان کی تیاری ایگزام کے لیے ہو, کیونکہ پڑھائی کم ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو کلاسز ہو رہی ہیں اس میں صحیح بچوں کی تیاری ہو, پریپریشن ہو, اور ان کی جو پرفارمنس ہے یا ان کی جو نالج ہے اس میں اچھی طریقے سے اس میں بہتری آ سکے. اوور آل خیبر پختونخوا کیونکہ ڈپارٹمنٹ پچھلے کئی دنوں سے کچھ ٹائم سے کوشش کر رہا ہے کہ اور نئی چیزوں کو سامنے لائے. ہم نے 3 ارب روپے فرنیچر میں رکھے, الحمدللہ ٹینڈر اس کا فائنل سٹیجز میں ہے. تقریباً کوئی 11.5-12 لاکھ بچوں کو ہم انشاءاللہ ان 4 مہینوں میں 3 سے 4 مہینوں میں انشاءاللہ آنے والوں میں ہم 11-12 لاکھ بچوں کو ہم فرنیچر پرووائڈ کریں گے. اور یہ بالکل ابھی تک ایسا کوئی نہیں کہ 11-12 لاکھ بچوں کو ون گو میں 4-5 مہینوں میں کبھی کہیں پہ ہم نے نہیں سنا کہ اس میں ہم نے فرنیچر پرووائڈ کیا ہے, تو ہم دیں گے. اور آنے والے بجٹ میں ہم نے 3 ارب روپے پرپوز کیے ہیں. اگر وہ 3 ارب روپے ہمیں ملتے ہیں تو نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے اینڈ میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے ہر اسکول 95% اسکولوں میں بچوں کو 95% بچوں کو سارے اسکولوں میں فرنیچر پرووائڈ ہوگا. کوئی بچہ بغیر کرسی کے نہیں ہوگا, بغیر ٹاٹ میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور اس کو ہم پورے کرنے میں پوری کوشش کر رہے ہیں. نان فنکشنل اسکولز اس میں کوئی 60 اسکولز ہم نے پچھلے 6-8 مہینے میں اس کو ہم نے فنکشنل کیا. ابھی جو کوئی 70 قریب اسکول رہتے ہیں اس پہ کل ہم نے میٹنگ کی اور اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں. اس میں بھی تعداد کافی نیچے آ رہی ہے کیونکہ کہیں پہ ٹیچر کی ضرورت ہے, تو ٹیچر ہائرنگ آلریڈی پروسیس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچر کی ہائرنگ جو ہے اس کو ہم تیز کریں. کہیں پہ اگر ٹیچر نہیں مل رہے تو پی ٹی سی کے تھرو انشاءاللہ جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے انشاءاللہ ان اضلاع میں ہم پھر پی ٹی سی کے تھرو ہم ٹیچر ہائر کریں گے, لیکن ایک میکینزم اور ایک پروسیجر کے تحت وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. سیکنڈ شفٹ اسکولوں میں جو ہے وہ آنے والے اکیڈمک ایئر سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے آلریڈی ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کام شروع کر دیا ہے. ایک اور اسٹیپ ہے ان علاقوں میں اسپیشلی یہ فار فلنگ ایریاز میں یا جو ونٹر زون کے یا جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں کیونکہ اسکول دور دراز میں ہوتے ہیں, ڈراپ آؤٹ ہمارا بڑھتا ہے
5ویں کے بعد بچیاں اسپیشلی خصوصاً اور پھر بچے وہ اسکول نہیں جاتے کیونکہ مڈل اسکول بہت دور ہوتا ہے یا ہائر سیکنڈری، تو ہم سیکنڈ شفٹ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آنے والے اکیڈمک ایئر میں اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹیچر کی ہائرنگ میں نے کہہ دی. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے تحت ہم 1000 EC رومز ہم نے بنائے. وہ جو پلینگ رومز ہوتے ہیں جو کچی کلاس یا KG کلاس کے لیے ہوتے ہیں، اس میں بڑے انٹریکٹیو وہ بچوں کو ٹیچرز بھی ہم نے ٹرین کیے اور کمرے بھی ہم نے بنائے. آنے والے سال میں ہم 2000 ہم تو زیادہ پرپوز کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم 2000 اور ہم EC رومز پرائمری اسکولوں میں بنائیں تاکہ بچوں کو ہم انکریج کر سکیں اور بچوں کے لیے ایک انوائرمنٹ بنا سکیں جو کہ سرکاری اسکولوں میں ہو، جو پرائیویٹ اسکولوں میں جس طرح ہوتا ہے، تاکہ بچے کی لرننگ بہتر ہو سکے اور وہ انٹریکٹیو ہو اور وہ بہتر سیکھ سکے. اسکالرشپ جو ہے ہم نئی اسکالرشپ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ رحمۃ للعالمین کے نام سے، جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. چیف منسٹر نے بھی اس کو خیبر پختونخوا میں اس کی فگرز جیسی تیار بجٹ میں اپروو ہو جائیں گی وہ تو آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے. کوئی 8000 اسکولوں کو ہم سولرائز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس پہ کام جاری ہے. تو یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے جہاں پہ یا لو وولٹیج کا ہے بجلی کا اسپیشلی، تو اس کو ہم کور کر رہے ہیں. جیسے یہ پورا ہوگا تو پھر اور 8-10 ہزار اسکولوں کو ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ. 248 نئے اسکول ابھی تک جو ہے اسکول کمپلیٹ ہو گئے. اسکولوں کی کوشش ہے کہ جو اسکول انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو ہم کریں. ایک نئی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ تو خیر پروسیس ہے، اس پہ کام جاری ہے. اسمارٹ اسکول کے نام سے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کو جب ہم نے دیکھا اور سچویشن، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف سرکاری اسکولوں کے بچوں کو کی ڈائریکشن وہاں پہ سیٹ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم نے کی کہ ہم ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہمارا ہے اس کو ہم ٹوٹل آفس ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ فائنل اسٹیجز میں ٹینڈر ہو جائے گا. تو اور ٹیکسٹ بک بورڈ کی دوسری بات جو ہے، ہم جو ہمارا کریکولم ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ جو بچے آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جو بچے مستفید ہونا چاہیں وہ لیکچرز اویلیبل ہوں گے اور اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا. اوور آل ای ٹرانسفر آج کا مین جو پریس کانفرنس ہے، اور اس میں مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ٹیچرز کو ریلیف دے سکے اور ٹیچر کو آسانیاں پیدا کر سکے. یہ حکومت خیبر پختونخوا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی انیشیٹو ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم، اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ٹیچرز جب گھر پہ بیٹھے اپنی آن لائن ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، سفارش اور خواہ چکر لگانے کے اس سے بھی بچ جائیں گے. دوسرا، دفتر میں روزانہ جو لوگ آتے ہیں، ٹیچر آتے ہیں، وہ ایک ٹرانسفر کے لیے 15-20 منٹ بیٹھے رہتے ہیں. تو آفس کا ورک بھی افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اوبیسلی ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو سننا پڑتا ہے، ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بھی دفتر کے جو ماحول ہے یا جو اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو ان کو بھی ریلیف ملے گا تاکہ وہ جو دفتر کے لوگ ہیں وہ ان ریئل ٹرم جو ایجوکیشن کی بہتری کے لیے جو کام کر سکتے ہیں تو اس کی طرف اپنا ٹائم بچا سکے اور فوکس کر سکے. تو ٹیچر کو ایک طرف ریلیف ہے، دفتر کے اسٹاف کو دوسری طرف. اوور آل سارا فوکس ہوگا کہ ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا سکے تاکہ بچوں کو ریلیف مل سکے. شکریہ.